بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. سو فرینڈز، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز. ان دس ویڈیو آئی ول شیئر ود یو ملٹی آنسر فار آل کویسچنس اباؤٹ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، جو کہ ایک کافی امپورٹنٹ پلے ہے. اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچنس میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی شیئر کیا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی پہلے وہ واچ کر لیں دین اس ویڈیو کو واچ کریں. تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا ملٹی آنسر، جو آپ کسی بھی کویسچن کے ریلیٹڈ کسی بھی کویسچن کے آنسر میں آپ اس کو پٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے بتایا اسی طرح اگر آپ اس طرح لکھتے ہیں تو آپ کا رٹا بالکل کم آپ کو لگانا پڑے گا، لیکن آپ مارکس اچھے گین کریں گے انشاءاللہ. سو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو نیچے ریڈ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسے کلک کیجئے، اسے سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن ہے اسے لازمی سے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں. سو سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے دس لائٹ. اچھا، اب اس سے پہلے جو کچھ ڈسکشن ہو چکی ہے تو کویسچنز آنسر جو ہیں، اسی لیے میں انہیں سیپریٹ ویڈیو میں بناتا ہوں تاکہ آپ انہیں اچھے سے سمجھیں اینڈ دین آپ صرف ملٹی آنسر کو سمجھیں. ٹھیک ہے جی، وہ ساری چیزیں اس کو سننے سے پہلے اگر اس ویڈیو کو آپ نے نہیں سنا تو ہو سکتا ہے آپ کافی ساری ایک نہیں کافی ساری چیزیں مس کریں، تو اس لیے کائنڈلی وہ پہلے سنیے گا دین اس کو واچ کیجیے گا، کیونکہ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں بتانا یاد نہیں رہتی کیونکہ وہ پیچھے ڈسکس ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس لیے جو صرف اس کو دیکھے گا کافی ساری چیزیں مس ہونے کا جو ہے وہ کافی چانسز ہیں. دس لائٹ کامیڈی پورٹریز دی لائف آف دی ریچ سڈنیز ہو وانٹیڈ something unusual to break the routine wedding and funerals and provide them some fun and entertainment. کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف سا ایک کامیڈی ہے، مذاق ہے، یہ ان دولت مند سڈنیز کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے، آشکار کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے، جو کچھ غیر متوقع چیز چاہتے تھے زندگی کی اس جو ہے روزمرہ زندگی کی باقاعدگی کو توڑنے کے لیے، اس کی روٹین کو توڑنے کے لیے جو انہیں مزہ اور تفریح مہیا کرے. کچھ ایسا چاہتے تھے جو غیر متوقع ہو اور زندگی کی باقاعدہ روٹین سے ہٹ کے ہو. کیوں چاہتے تھے؟ تاکہ وہ فن اور انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکیں. سو سیڈنیز بہیو سو لائرلی، پولائٹلی، سنسیئرلی، کانفیڈنٹلی اینڈ کلیورلی that the cat burglar becomes bewildered on being treated with such respect. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑی اطمینان اور شائستگی اور اخلاق اور پر اعتمادی اور دانش مندی کے ساتھ اس چور کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں. کیوں سلوک کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کچھ غیر متوقع چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جب اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو that the cat burglar becomes bewildered and being treated with such respect. تو وہ جو چور ہوتا ہے، وہ نقب زن ہوتا ہے، اس عزت افزائی پر وہ تھوڑا سا جو ہے بی وائلڈ چکرا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ٹریٹمنٹ ہے. چور کو کوئی پکڑ لے تو اس کے ساتھ تو بڑا برا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ عزت کی جا رہی ہے. اینڈ owing to such funny behavior Sydney succeeded to get rid from the terror of England. اس غیر سنجیدہ برتاؤ کے باوجود بھی وہ ٹیرر آف انگلینڈ سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ چور کا آنا اور نقب لگانا اور چوری کرنا یہ ایک ٹیرر ہے، ایک قسم کی دہشت گردی ہے، اور وہی انگلینڈ میں ہے تو اس لیے اس کو ٹیرر آف انگلینڈ کہہ دیا گیا. تو وہ غیر سنجیدہ رویہ بھی اس کے ساتھ اپناتے ہیں، یعنی چوروں جیسا سلوک بھی اس کے ساتھ نہیں کرتے اور پھر بھی اپنا سامان بچا لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں. دی سڈنیز آر پیسفل اینڈ لا ابائڈنگ پیپل. وہ بڑے پرامن اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. دے آر سنسیئر، وہ مخلص ہیں، اینڈ ٹروتھفل ان دی بزنس آف دیئر ڈیلی لائف. وہ اپنی روزمرہ کی کاروباری زندگی میں بڑے مخلص اور ایماندار ہیں. دے ڈو ناٹ بلیو ان بیٹرینگ اور لیگ پولنگ. وہ نہیں یقین رکھتے کسی کو دھوکہ دینے میں یا کسی کی ٹانگیں کھینچنے میں، آف ادر، دوسرے لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے یا ان کو دھوکہ دینے میں بالکل یقین نہیں رکھتے، یعنی بالکل اس کو ناپسند کرتے ہیں. اینڈ دے آل آر مائلڈ، میک اینڈ موڈسٹ. اور وہ سب نرم مزاج، عاجز اور باعظمت انسان ہیں. گے سیڈنی یہ کون ہے؟ سن آف لارڈ ریڈ چیسٹر. یہ ریڈ چیسٹر کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. از ویئرنگ پجاماز اینڈ سلیپرز. اس کا حلیہ کیسا ہے کہ اس نے جو ہے پاجامہ اور آرام دہ جوتا پہنا ہوا ہے. ہی از ایز سول ایز انٹیلیجنٹ، ٹیکٹفل اینڈ کلیور.
وہ اتنا ہی مہذب ہے جتنا ذہین، فتین اور ہوشیار ہے. ٹھیک ہے جی. ہی ٹریپڈ اینڈ ٹیمڈ ولف فرسٹ آف آل. وہ ولف کون ہے؟ بھیڑیا نہیں ہے، ولف اس شخص کا نام ہے جو چور تھا. وہ چور ولف کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی پہلے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے ٹریپ جال بچھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہیلی سی بناتے ہیں، اس کو پھنسانے کے لیے ایک جال بچھاتے ہیں. لیٹس سڈنی. اچھا جی. یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ شی از اے پریٹی گرل آف اٹریکٹیو مینرز. کہ یہ ایک خوبرو اور دلکش اداؤں کی حامل دوشیزہ ہے، ایک لڑکی ہے. سڈنیز کال ہر اے کمیونسٹ اینڈ این انارکسٹ. تمام جو سڈنیز ہیں یعنی اس خاندان کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسے ایک کمیونسٹ، ایک آزاد خیال اور ایک خود سر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آزاد خیال وغیرہ اسے اس طرح کا جو ہے سمجھتے ہیں. شی از فونڈ آف ریڈنگ ناولز اباؤٹ کرائمس. اور وہ لڑکی جو ہے جرائم سے متعلق رسالے پڑھنے کی شوقین ہے. شی آلسو ٹریپڈ اینڈ ٹیمڈ ولف ود ہر گرلش پل. اس نے اپنی عورتوں والی یعنی نسوانی کشش سے ولف کو پھنسایا، یعنی کہ اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اپنے اٹریکٹیو مینرز کے ساتھ. اوہ ہاؤ بریو آف ہم. وہ کہتی ہے اوہو کتنا بہادر ہے. ہاؤ تھرلنگ، کتنا پرجوش ہے. ہاؤ وڈ یو ڈو، کیسے تم یہ کر پاؤ گے، کہ تم یہ کس طرح کرو گے، کیسے کرو گے. اینڈ ہی از ٹرائڈ سو مور ہارڈ. پاپا، وہ کہتی ہے کہ ابو اس نے بہت محنت کی ہے. کتنی اس نے یعنی کہ محنت کیا. اٹ ول ریون دس کرسمس اف ہی فیلز. اور کہتی ہے اگر وہ ناکام ہو گیا تو اس کی کرسمس خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی بشاپ چارلس. کون ہے، کیسے؟ یہ کریکٹر اسکیچ بھی بیسیکلی اس میں جو ہے کوشچن، اگر پچھلی ویڈیوز آپ نے سنی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیسے اس کو کور کیا جا رہا ہے. بردر آف لارڈ ریڈ چیسٹر. یہ اس کا بھائی ہے بشاپ جو ہے، ان لڑکی اور لڑکے کا جو ہے یہ انکل ہے. از اے کلیور کریکٹر اینڈ ریسکیور آف سیڈنیز ٹربل. یہ ایک بہت ہی ہوشیار کردار اور سیڈنی خاندان جو ہے ان کو مصیبت سے نکالنے والا شخص ہے، یعنی اس نے ان کو مصیبت سے نکالا تھا. ہی ٹولڈ ولف دیٹ اے ویری ریچ فیملی آف لارڈ ویلبی lived in the neighborhood. اس نے اس ولف نامی چور کو اپنے پڑوس کے ایک امیر کبیر خاندان لارڈ ویلابائی کے متعلق بتایا. ٹھیک ہے جی. they would be dining with them the next night. جن کے ساتھ وہ اگلی رات یہ سیڈنیز خاندان کے لوگ جن لوگوں کے ساتھ اگلی رات کو دعوت پر جانا چاہتے تھے، یعنی دعوت کھانا چاہتے تھے. اگلی رات کا کھانا جو ہے ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کا وہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں. چور کو بتا رہا تھا. He could easily rob their house in their absence, collecting much larger fortune than he had from the Sydney family. یہ اس کو وہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ریڈ چیسٹر کا بھائی یہ بشاپ بیسیکلی یہ اسے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ ان کے ہاں دعوت پر ہم نے جانا ہے اور چور ان کی غیر موجودگی میں ان کے ہاں ایک آسان چوری کے ذریعے سڈنی خاندان کی نسبت زیادہ مال بٹور سکتا ہے. On this spot, Wolf became happy and said, "You might be one of us." تو اس لمحے پہ جب اتنی بات بشاپ اس کو کرتا ہے، بیسیکلی وہ اس کو جو ہے وہ ٹریپ کر رہا ہوتا ہے، پھنسا رہا ہوتا ہے چنگل میں. تو جب وہ کہتا ہے کہ ایسے ایسے کر کے تم چوری کر سکتے ہو، تو وہ چور خوش ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم بھی میرے ساتھ اس چوری میں شامل ہو سکتے ہو، یعنی تم بھی ہم میں سے ہو سکتے ہو، چور بن سکتے ہو. He returns all the jewelry to the Sydney. وہ سیڈنی خاندان والوں کی ساری جیولری جو اس نے تجوری میں سے لی ہوتی ہے وہ انہیں واپس کر دیتا ہے. اینڈ گوز اوے، اور بھاگ جاتا ہے. اینڈ گوز اوے ہز پلاننگ آف روبنگ لارڈ ویلابائی. اچھا جی. جب وہ ان کو سارا کچھ واپس کر دیتا ہے تو پھر ویلابائی کے ہاں چوری کے منصوبہ کی غرض سے وہاں سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. Thus Uncle Bishop play a very vital role. سو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انکل بشاپ جو ہے یہ اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے اس میں. In this way he also proves that Wolf was in fact a sheep in wolf's clothing. کہ اسی طرح یعنی اس طرح کا اسے کام کروا کے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ چور دراصل بھیڑیے کی کھال میں ایک ننھی منی بھیڑ تھا. ٹھیک ہے جی.
یعنی کہ اتنا کلیور نہیں تھا، چور تھا اپنی طرف سے بڑا بنا ہوا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، اتنا پختہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میچورٹی نہیں ہے اس میں. دس وٹی پلے از فل آف وٹ، وٹینٹی، ورب اینڈ ویگر. یہ مزاحیہ کھیل مزاح، طاقت گفتار اور جوش و ولولہ سے بھرپور ہے. دس شو دی میسٹری اینڈ کمانڈ دی آف دی پلے رائٹ آن دی لینگویج. یہ اس کی لینگویج پر، یعنی کہ جو لکھنے والا ہے اس کی زبان پر مہارت کو اور ماسٹری کو جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے. دی تھیم آف دس فنی پلے لائز ان دی لاسٹ لافنگ ریمارکس آف ریڈ چاسٹر. کہ اس کا جو تھیم یا مرکزی خیال جو ہے وہ ریڈ چاسٹر جو اس سڈنی خاندان کا سربراہ ہے اس کے ان ہنسانے والے جو الفاظ ہیں ان میں چھپا پڑا ہے. کیا ہے؟ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایٹ لاسٹ، آخر کچھ بات کرنے کو ملا تو صحیح. اینڈ کامیڈی لائز مینلی ان دی ٹیبل سٹرنس. اور اصل کھیل یا کھیل کا خاص کر مزہ وہ تو بازی کے پلٹنے میں ہے کہ چور چوری کرنے آیا تھا لیکن سب کچھ اپنے ہاتھوں سے اور بالکل آسانی کے ساتھ بغیر کوئی سختی کیے واپس دے کے چلا گیا. سو یہ ملٹی آنسر تھا. اسے آپ اچھے سے تیار کریں اور صرف آپ کو رٹا جو لگانا ہے، یعنی کہ جو اگر آپ نئی انگلش کو اچھی طرح سمجھتے تو جو رٹا لگانا ہے وہ آپ کو صرف اسی کا لگانا ہے. اور کچھ کوسچنس اینڈ آنسرز ان میں اسی آنسر کے ساتھ ان کوسچن کو جو ہے وہ سالو کیا گیا، لیکن تھوڑی سی چینجنگ. تو میں آپ کے سامنے انہیں ریڈ نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. آپ کے سامنے وہ اسکرین پہ نظر آئیں گے تو آپ انہیں اچھے سے ویڈیو کو پاؤز کر کے دیکھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا. بالکل اسی ملٹی آنسر کے ساتھ انہیں بھی سالو کیا گیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ نے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. آپ نے اسے اچھے سے جو ہے پریپیئر کریں اور اس پلے کے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچنس ہوں گے آپ اس ملٹی آنسر کے ساتھ اچھے سے اس کو کور کر کے اور اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.